شازیہ بیگم اور سکندر صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ شازیہ نے اپنے غلط رویے کی معافی مانگی تھی۔ ماہر نے معاف بھی کر دیا۔ وہ ولیمے کے ڈریس کے لیے ضد کر رہی تھیں کہ ساتھ چلو۔ مہم بھی یہی کہہ رہی تھی، اپنی مرضی کا لو، ایک ہی تو فنکشن ہے، لیکن اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں تھا۔ بھابھی کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور اب خود بیٹھی سوچوں کے سمندر میں غوطے لگا رہی تھی۔ ذہن سے ریسٹورنٹ والی باتیں نکل ہی نہیں رہی تھیں۔ ارم پسند، مرضی کی منگنی، ٹائم پاس، میرے ساتھ پھر شادی۔ آخر اصل چہرہ کون سا ہے اس کا، جو اس دن تھا یا یہ جو اب ہے؟ تھک ہار کر آنکھیں میچ لیں اور پھر تھوڑی دیر تک اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دروازہ کھولنے کی اور پھر بند ہونے کی آواز پر آنکھ کھول کر دیکھا تو ارتضیٰ کو سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھی۔ پیروں پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوپر لیا تو وہ اسے یوں دیکھ کر محظوظ ہوا۔ تم سے اچھا تو تمہارا بھائی ہے جس نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، وہ کمرے کی ہر چیز کو چھو کر چیک کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں اتنی دیر کیسے سوئی رہی اور کسی نے جگایا بھی نہیں؟ وہ ٹائم دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ 9 بج گئے تھے اور جب وہ لیٹی تھی تو تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا۔ مسز، جب انسان کے اندر سکون ہو تو نیند بھی سکون کی ہی آتی ہے۔ شاید تم بھی میری طرح بہت دنوں بعد ایسے سوئی ہوگی۔ وہ اب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ماہر کی کمر تھی اس کی طرف۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیچن میں جکڑے بالوں کو آزاد کر دیا تو وہ آبشار کی طرح اس کی کمر پر بہہ گئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ اچھل کر دور ہوئی۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، لیکن اس خود کو سنبھالتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہیں مجھ سے، وہ ناگواری سے گھبرائی تھی۔ ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ لب بینچ کر رہ گیا تھا۔ ماہر نے دروازہ کھولا۔ مومنہ بھابھی آئی تھیں۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ۔ وہ ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی۔ ارتضیٰ کو وہ اپنے لہجے سے بری طرح ہرٹ کر گئی تھی۔ اس کے جذبات کو بدتمیزی کا نام دیا تھا اس نے۔ وہ تو اس کی ایک نظر التفات میں جان سے گزر جانے کا حوصلہ رکھتا تھا، پھر بھی وہ انار کی جنگ میں اس سے دور ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پیروی میں باہر آ ہی گیا۔ دوبارہ ایک نظر بھی ماہر کو نہیں دیکھا تھا اس نے۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر سب بڑے اپنے کمروں میں چلے گئے تو ینگ پارٹی نے محفل جما لی۔ وقفے سے ڈھولکی پر بھی تھاپ لگ جاتی۔ ہم ذرا ادبی لوگ ہیں، کوئی غزل ہی سنا دو ارتضیٰ، عمیر نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ارتضیٰ اور ماہر دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں کیا سناؤں؟ وہ چونکا۔ صلواتوں کے علاوہ کچھ بھی، عمیر نے آنکھ دبا کر کہا تو حال میں کہکے سے گونج اٹھے۔ وہ خجل سا ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، سنیں پھر۔ اسے میں کیوں بتاؤں میں نے اسے کتنا چاہا ہے؟ بتایا جھوٹ جاتا ہے کہ سچی بات کی خوشبو تو خود محسوس ہوتی ہے۔ میری باتیں، میری سوچیں، اسے خود جانے دو، ابھی کچھ دن اور میری محبت آزمانے دو۔ وہ اتنے دلکش اور دھیمے سروں میں بول رہا تھا کہ ماحول پر اس کی آواز کا سحر سا طاری ہو گیا، اور جب چپ ہوا تو کتنی ہی دیر سب کھوئے رہے۔ ماہر نے پہلو بدلا، اتنا صاف اور سب کے سامنے اظہار۔ وہ جھینپ سی گئی۔ واہ 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 بھائی ارتضیٰ، تم نے تو کمال کے انسان ہو۔ ہمارا ایک ہی دل کتنی بار جیتو گے؟ دل کھول کر داد دی گئی۔ اب ماہی بھی کچھ سنائے تو بات بنے۔ مومنہ اور کزن سمن نے کہا تھا تو وہ بھی ذہن پر زور دیتے ہوئے خود کو روک نہ سکی۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو۔ دیکھ کر پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو خیال کرتے ہو۔ شہر دل میں اداسیاں کیسی، یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہو۔ مرنا چاہیں تو مر نہیں سکتے، تم بھی جینا محال کرتے ہو۔ اب کس کس کی مثال دوں تم کو، ہر سے بے مثال کرتے ہو۔ ارتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور وہ سامنے، جانتا تھا کہ یہ خاص اسے ہی سنایا گیا ہے۔ وہ اسی طرح دیکھتے ہوئے پھر بولا۔ سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے اور وہ دونوں باقی سب کو فراموش کیے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ عجیب تقاضے ہیں چاہتوں کے، بڑی کٹھن یہ مسافتیں ہیں۔ میں جس کی راہ میں بچھ گیا ہوں، اسی کو مجھ سے شکایتیں ہیں۔ شکایتیں سب بجا ہیں لیکن
میں کیسے اس کو یقین دلاؤں جو مجھ کو جان سے عزیز تر ہے، اسے بلاؤں تو مر نہ جاؤں۔ میں خاموشی کی انتہا میں کہاں کہاں سے گزر گیا ہوں، اسے خبر بھی نہیں شاید میں دھیرے دھیرے بکھر گیا ہوں۔ ان دونوں کی آنکھیں آپس میں ٹکراتی تھیں اور جھکنا بھول گئیں۔ مومنہ نے تالی بجائی، بھئی آپ دونوں کا کپل تو ہر لحاظ سے بہت پیارا ہے۔ مہیر اٹھ کر بغیر کچھ کہے کمرے میں چلی گئی تو باقی بھی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے۔ عمیر ارتضیٰ کو کمرے تک چھوڑ کر گیا تھا تو وہ چپ چاپ اندر آ گیا۔ آج وہ یہاں رکنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن عجیب دل تھا کہ جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اسے موقع ملے اور وہ اسے راضی کرنے کی کوشش کر سکے تاکہ ولیمے کے فنکشن میں دونوں خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ بغیر ناراضگی کے اچھی یادوں کو اکٹھا کر سکیں۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو ارتضیٰ دیوان پر بیٹھا اپنے بازو کا زخم دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹرانس کی صورت میں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ یہ زخم میرے دل کے زخموں سے زیادہ گہرا نہیں ہے، وہ بے رحمی سے بولی تھی تو ارتضیٰ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جانتا ہوں میں، شاید تم یہ نہیں جانتی ان زخموں کی دوا تو ہے، لیکن دل کے زخموں کا مرہم صرف میٹھے بول ہیں جو تم مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی۔ ہم بات کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، کوئی دوسرا آ کر ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں تم سے، یہاں بیٹھو میرے ساتھ اور ہر گناہ اور ہر غلطی یاد دلاؤ تاکہ معافی مانگ سکوں۔ یوں نہ تو خود کو جلاؤ اور نہ مجھے۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں کیوں یاد دلاؤں، آپ کو خود اپنا کہا یاد ہونا چاہیے، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی۔ ریسٹورنٹ والی بات کر رہی ہو، وہ جو کچھ بھی میں نے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، صرف اس لیے کہ تم مجھ سے نفرت کرو اور دور ہو جاؤ۔ آج وہ ہر صورت میں اسے منانا چاہتا تھا، اسی لیے بہت نرمی اور اپنائیت سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ کیوں دور ہوتی، کیسے نفرت کرتی، اور ارم والی بات کا کیا وہ بھی جھوٹ تھی؟ مہیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حساب مانگ رہی تھی۔ وہ جھوٹ تو نہیں تھی لیکن غلط ضرور تھی۔ بھابھی میری اسے شادی کروانا چاہتی تھیں اور جب میں نے تمہارے بارے میں انہیں بتایا تو وہ بہت ناراض ہو گئی تھیں۔ مختصر یہ کہ وہ میری ماں کی جگہ ہیں، میں انہیں ناراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تمہیں ناراض کر دیا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے وہ فوراً بولی، لیکن اب کیوں ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی؟ پھنکارتے ہوئے وہ اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی، ہمارا رب ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے، وہ ہمیں ہر روز پہلے سے زیادہ اپنے قریب کرتا ہے۔ جب تمہیں تکلیف دی تو اللہ نے مجھے بھی سزا دی، تم مجھ سے دور ہو گئی، میں نے اس دن دوبارہ تمہیں اللہ سے واپس مانگا تو اللہ پاک نے میرے لیے راستہ آسان کر دیا اور تم مجھے واپس مل گئی۔ لیکن جانتی ہو کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، کیونکہ شاید میں آزمائش میں پاس ہو گیا تھا، اسی لیے۔ ماں باپ کا ناراض ہو جانا بھی آزمائش ہی ہے۔ اگر اس دن میں بھابھی سے ضد کرتا، بدتمیزی کر جاتا اور ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتا تو تم مجھے کبھی نہ ملتی، اور اگر مل بھی جاتی تو شاید ہم دونوں سکون سے زندگی نہ گزارتے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بے سکون ہوں۔ وہ چپ ہو گیا، اس کی باتوں کا اثر مہیر پر ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنی زخمی لبوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، تو پھر کیا؟ یعنی وہ ارم مجھے ایکسیپٹ کریں گی؟ اس کی بات سن کے وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ماہی، محبت، نفرت، پسند ناپسند، یہ سب فطری عمل ہے، ہم انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا، لیکن پہلی دفعہ، پھر ہر دفعہ تو مجھے اپنی سی لگی، جیسے بہت پہلے ہم کہیں مل چکے ہوں اور پھر بچھڑ گئے اور قسمت نے دوبارہ ہماری پہچان کروا دی ہو۔ ارم کا بھی ہم سفر اسے یوں ہی مل جائے گا۔ تم نے وہ سنا نہیں، کہتے ہیں اس جہاں میں سبھی کے لیے کوئی نہ کوئی بنا ہے۔ وہ گنگنا رہا تھا۔ مہیر نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، مہیر کہہ کر اٹھی۔ وہ پیچھے سے پھر بولا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر مسکرا کر دیکھنے کے بعد وہ پھر واپس زخم کو دیکھنے لگا جہاں کالے دھاگے سے خون رس رہا تھا۔ زخم کچا تھا، اس نے پٹی کھینچ کر اتاری تھی، اس لیے خون بہہ نکلا۔ لیکن بھائی کو بولوں آ کر ڈریسنگ چینج کر جائیں؟ زخم دیکھ کر مہیر کو بھی تکلیف ہوئی۔ نہیں، سالے کو آرام کرنے دو۔ وہ اپنے دھیان میں ہی بولا تھا کہ وہ منہ بنا کر بسور کر بولی اور غصے سے چلائی، واٹ!
آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ سالہ کہا، اور ماہر کے خطرناک تیور دیکھ کر باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ماہر تم بھی نا، اب وہ میرا سالہ ہے تو سالہ ہی کہوں گا نا۔ مسز یہ گالی نہیں ہے، رشتے کا نام ہے، اب اس میں میرا کیا قصور؟ گالی بھی رشتے کے نام جیسی۔ وہ تیزی سے مسکراہٹ دبا کر بولا تھا، پھر بھی آپ صرف عمیر ہی کہیں تو اچھا ہے۔ ماہر ابھی بھی منہ بنا کر کھڑی تھی۔ اوکے ڈاکٹر عمیر صاحب سے آپ بھی کچھ مرہم پٹی سیکھ لیتی تو اچھا تھا۔ کیوں، میں کیوں سیکھتی؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ارتضیٰ کو دیکھنے لگا۔ مسز، اگر شوہر پولیس میں ہو تو بیوی کو ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ بھئی اب میں روز کسی غیر سے پٹی کرواتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا نا؟ وہ ماہر کے گرد اپنی نظروں کا حصار باندھے بول رہا تھا۔ تو پھر کسی ڈاکٹرنی کو ہی ڈھونڈ لیں۔ وہ منہ بسور کر دانت پیس کر بولی تو اس کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ پہلی سنبھالی نہیں جا رہی تو دوسری کے خواب کیسے دیکھوں؟ وہ اٹھ کے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ چلو یہاں گرا تو لگا دو یا پھر ٹیپ کے ساتھ چپکا دو۔ وہ بازو پر لپٹی پٹی پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر گئی اور تھوڑی ہی دیر میں فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ پیچھے کریں ہاتھ۔ اس نے چپ چاپ ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ماہر نے آرام سے پٹی لپیٹی۔ آپ یہ جاب چھوڑ دیں، ماہر نے بڑے آرام سے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیوں؟ اس کام میں خطرہ ہے۔ وہ تو ہر کام میں ہے۔ نہیں، لیکن اس میں جان کا خطرہ ہے۔ سڑک پہ بھی جان کا خطرہ ہے، بازار میں بھی، باہر بھی، اور یہاں تک کہ گھر میں بھی۔ گھر میں کیسے؟ بھئی سلنڈر پھٹ سکتا ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے، باتھ روم میں پھسل سکتے ہیں۔ بس کریں، آپ تو شروع ہی ہو گئے۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات کا جواب خود ہی دے گئی۔ مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ اس نے ٹیپ واپس رکھ کر ڈبہ بند کر دیا۔ مسز، یہی تو سمجھا رہا ہوں، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ زخم لگتے رہیں گے، مرہم وہ لگاتا رہے گا۔ اس نے اوپر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ سر ہلا کر اٹھنے لگی تو ارتضیٰ نے سرعت سے اپنی طرف واپس کھینچ لیا۔ وہ سنبھل بھی نہیں سکی اور اس کے سینے سے جا پٹکی۔ کل والے دن کا بدلہ سود سمیت واپس لوں گا۔ وہ کان کے قریب جھک کر بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ماہر کی دھڑکن بے قابو ہوئی۔ سود حرام ہے۔ اس نے ارتضیٰ کی شرٹ کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ماہی محبت میں سود بھی حلال ہے۔ ارتضیٰ نے کہکا لگایا اور پھر اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر اپنی طرف کیا۔ ماہی، اگر تم مجھے بغیر محنت کے ہی مل جاتی تو شاید مجھے تمہاری اتنی زیادہ قدر نہ ہوتی جتنی اب ہے۔ میں تمہیں اپنے سے دور کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے مجرم ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ تو مجرم ہیں، لیکن میں کس کھاتے میں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم کتنی آسانی سے کسی اور کو قبول کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ تھا تم پر، پھر میں نے سوچا ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو ستایا ہے بہت، پھر تو حساب برابر ہوا۔ ارتضیٰ مدھم لہجے میں اس کے قریب جھک کر بول رہا تھا۔ میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں آپ سے۔ ماہر اس کی شرٹ کے بٹن کو مروڑ رہی تھی۔ مانگو نہیں، حکم کرو۔ ویسے مجھے یاد ہے میں نے ابھی تک تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ مجھے گفٹ نہیں چاہیے تو پھر؟ اس کے بالوں میں چلتی ہی انگلیاں رکیں۔ آپ سگریٹ چھوڑ دیں۔ ماہر نے سر اوپر اٹھا کر کہا۔ ماہی، کچھ تو میرے پاس بھی رہنے دو۔ اپنے جسم کا آدھا خون بہا چکا ہوں تمہاری خاطر، اور اب تمہاری نظر میرے سگریٹ پر ہے۔ وہ خفکی سے ماہر کو دیکھنے لگا۔ ایک کمان میں دو تیر نہیں رہ سکتے، سگریٹ یا میں، فیصلہ آپ کا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ دیکھو تو سگریٹ سے جیلس ہو رہی ہو۔ ارتضیٰ حیران ہوتے ہوئے مسکرایا، کیونکہ آپ انہیں میری سوتن بنا رہے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر ناگواری سے بولی تو اس نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ماہر غصے سے اٹھ کر پیچھے ہونے لگی تو ارتضیٰ نے فوراً پکڑ کر واپس اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماہر، میرے لیے تم ایک ہی زیادہ اہم ہو۔ وعدہ نہیں کروں گا، لیکن کوشش ضرور کروں گا سگریٹ چھوڑنے کی۔ کہتے ہیں 21 دنوں میں انسان کی پختہ سے پختہ عادت بھی بدل جاتی ہے، تو اب یہ تم پر منحصر ہے کہ ان 21 دنوں میں اس عادت سے کیسے میرا پیچھا چھڑاتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ میں کیسے؟ وہ حیرت سے بولی۔ اپنے دوست گوگل سے پوچھ لو۔ ارتضیٰ نے آنکھ دبا کر کہا تو وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے ایک مکہ رسید کیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر بولی، آپ بہت برے ہیں،
تم بھی بہت بری ہو، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ اگر یہ نفرت ہے تو مجھے تم سے بہت 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 زیادہ نفرت ہے۔ اور اب اس کمرے میں ان دونوں کا کہکہ گونجا تھا۔ الفاظ بدل دینے سے جذبات نہیں بدلتے ماہی۔ وہ اس کے سر پر جھکا اور اس کے بازوؤں کے حصار میں لیے وہ بہت خوش تھی۔ سارے دکھوں کا مداوع ہو گیا تھا۔ تکلیف، غم، ناراضگی سب مٹ گئے۔ محبت باقی رہ گئی۔ دل جیت گیا۔ محبت وہاں بہت شاداں تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج اس ناول کا آخری حصہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ بھی کوئی ناول، اس کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔